انسان کو دو بڑی نعمتیں دی گئی ہیں جن کے بارے میں جن کی وہ قدر نہیں کرتا. ایک صحت اور دوسرا فراغت. فراغت مطلب وقت، فارغ وقت جو ہوتا ہے. تو یہ دو نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہ صحت جب آپ کے پاس ہے تو اس صحت کی حالت میں جس طریقے سے آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکتے ہیں ایک بیمار انسان ایسے نہیں کر سکتا. میں جب ابھی عمان میں تھا تو ایک رات ایسی آئی کہ میرے سر میں بڑا شدید درد تھا. شام کو درد شروع ہوا اور وہ رات تک اتنا شدید ہوا کہ اس درد سے میرا یہ عالم تھا. کہ میں نے پیناڈول بھی لے لی. نارملی ہے کہ پیناڈول میں اللہ شفا ڈال دیتا ہے، تو بہرحال اس وقت اللہ کا حکم نہیں تھا. پیناڈول بھی لی، لیکن میرے سر کو بالکل مجھے جو ہے نا وہ درد بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اس کی سیویرٹی اتنی زیادہ تھی کہ میں نہ لیٹ سکتا تھا. لیٹتا تھا تو شدید درد ہوتا، اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. بیٹھتے ہوئے درد ہوتا تو پھر کھڑا ہو جاتا تھا، چلنا شروع ہوتا تھا. کانسٹنٹلی بالکل بے چینی کی حالت میں تھا. اور وہ ایسی حالت تھی کہ میں اس وقت سوچ رہا تھا، بعد میں مجھے خیال آیا کہ اگر میری ساری زندگی ایسی حالت گزرے، مطلب یہ تو چند گھنٹوں کے لیے ایک سچویشن آئی نا، پھر بعد میں اللہ نے شفا دے دی، اللہ نے ٹھیک کر دیا. لیکن اگر کسی انسان پہ ایسی حالت رہے جو کہ صبح سے لے کے رات تک بالکل ایسی حالت میں رہے کہ وہ اتنا شدید سر درد کی حالت ہے کہ انسان اسی حالت میں وقت گزارے، تو اس حالت میں اگر انسان کو کہا جائے تم اللہ کی عبادت کرو تو وہ کیسے کرے گا؟ اس وقت وہ حالت تھی میری کہ میرا دل چاہتا ہے مجھ سے کوئی بات بھی نہ کرے، مجھے کچھ بھی کرنے کے لیے میں بس لیٹا رہوں. تو جب ایسی حالت ہو انسان کی سارا وقت، تو کیا ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے؟ نمازیں پڑھ سکیں گے؟ قرآن پڑھنے کی دل چاہ رہے قرآن کی تلاوت کر سکیں گے؟ صدقہ دینا ہے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، کیا وہ ہم کر سکیں گے؟ جو بھی نیک اعمال ہیں، ٹھیک ہے، جو فرائض ہیں ان کو تو پورا کرنا ہے. نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، اس حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہے. لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ چلیں وہ تو چند گھنٹے کی سچویشن تھی، لیکن اگر مستقل ایسا رہے تو انسان کے لیے عبادت کرنا بھی اتنا مشکل ہو جائے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب اللہ نے آج ہمیں صحت دی ہے تو پھر اس کی قدر انسان کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ انسان جو بالکل بیماری کی حالت میں ہے، اس سے جا کے پوچھیں کہ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مال چاہیے ہے، مجھے جو ہے گاڑی چاہیے ہے، مجھے فلاں ریسٹورنٹ کے اندر جا کے اچھا کھانا کھانا ہے، مجھے فلاں پروموشن لگی ہے وہاں سے اچھا سوٹ آرڈر کر دو، مجھے اپنی گاڑی اپ گریڈ کرنی ہے، مجھے نیا سیل فون دینا ہے. وہ آپ کو کیا کہے گا؟ مجھے بس صرف ایک چیز چاہیے ہے کہ مجھے صحت مل جائے کسی طریقے سے. اس وقت صحت کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس صحت نہیں ہوتی. اور آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، اس لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس صحت کو اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کریں. آپ کے اندر انرجی ہے، آپ اگر لمبی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آج پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ نے طاقت دی، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. جب بالکل بڑھاپا آ جائے گا، بالکل بیماریاں نے آ کے گھیر لیا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان سے رکھے، لیکن یہ ایسی کوئی انہونی چیز نہیں ہے. بیماری میں لوگ پڑھتے ہیں اور بیماری اتنی شدید ہوگی کہ انسان کھڑا ہونا تو دور کی بات، انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا. کتنے ایسے لوگ ہیں ہماری لائف کے اندر ہم جانتے ہیں کہ جو خود سے بیٹھ بھی نہیں سکتے. اس وقت جب دل کے اندر حسرت ہوگی کہ کاش میں اللہ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوتا جب اللہ نے مجھے صحت دی تھی، میں اللہ کے سامنے رکوع کرتا، لمبے لمبے رکوع کرتا جب اللہ نے مجھے صحت دی تھی، میں اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتا جب میں سجدے کر سکتا تھا. آج میری یہ حالت ہے کہ میں بیڈ پہ پڑا ہوں اور میں کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں کر سکتا. اور جب اللہ نے مجھے موقع دیا تھا کرنے کا اور اس وقت میں نے نہیں کیا، تو ایسے شخص کی حسرت کا کیا کریں گے؟ There is no turning back. اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ مجھے 20 سال پیچھے واپس لے جا، تو اللہ کا قانون ہے آپ 20 سال واپس پیچھے نہیں جا سکتے. اور پھر اس کا جواب یہی ہے کہ 20 سال پہلے جب تمہیں موقع دیا تھا تو تب تم نے کیوں نہیں کیا؟ اور قیامت کے دن بھی بہت سے لوگ جو حسرت کریں گے، اس میں سے ایک حسرت یہی ہوگی. وہ کیا ہوگی کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، واپس بھیج دے، ہم ایمان والے بن کے آئیں گے، ہم یقین والے بن کے آئیں گے. لیکن کیا ہم واپس آ سکیں گے؟ نہیں آ سکیں گے. دس از اے ٹائم، یہی اللہ نے ٹائم دیا، اسی میں ہمیں کام کرنا ہے، اسی میں ہم نے محنت کرنی ہے، اسی میں اللہ کو راضی کرنا ہے.